بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس مسجد کو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت ممتاز اور مقبول بافیض مشائخ سے نسبت رہی ہے، خاص طور سے حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو عظیم طاقتور روحانی شخصیت کے مالک تھے اور ان کے فیض کا سلسلہ بر صغیر کے تینوں ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، بلکہ جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو یہیں رہتے تھے اوپسونڈا میں، اور ان کے خلفاء میں بڑے بڑے علماء کے نام ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق حقانی بانی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاذ رہ چکے تھے اور بعد میں تقسیم کی وجہ سے ادھر رک گئے اور وہاں ادارہ قائم کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد حیات صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، حیات العلوم مراد آباد کے بانی، اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء۔ حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے، جن کا بھی آپ نے حضرت مولانا انتظار صاحب دامت برکاتہم جو آپ کے امام ہیں، اور ان سے آج ملاقات ہوئی تو ایک مزید روحانی مسرت یہ ہوئی کہ ان کو ہمارے استاذ محترم، میرے خاص اخص استاذ محترم حضرت مولانا رئیس الدین صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خاص نسبت حاصل ہے، اور وہیں سے ہماری ملاقاتیں رہیں، اب وہ تازہ ہوئی ہے۔ انہوں نے حضرت کا تعارف کرایا تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے دادا پیر بھی تھے اور خسر بھی، اور ان حضرات کا، بلکہ ان کے بھی شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولانا عبدالمالک صاحب کا بھی حضرات اکابر علماء دیوبند سے بہت قریبی محبت کا اور آپس میں جانبین سے احترام کا تعلق تھا۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند تشریف لے گئے، اور حضرت مولانا صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روزات بیان کی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ جانے والے ہیں، تو وہ حضرت تشریف لائے مسجد میں ان کی خدمت میں، اور کہا کہ حضرت مجھے حدیث کا سبق پڑھانا ہے، مگر اس سے پہلے آپ سے ایک بات کی منظوری لینی ہے۔
ورنہ میں پڑھانے نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کم سے کم 3 دن قیام کریں۔ جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو حضرت پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ پس منظر کا اندازہ ہو جائے۔ ہمارے حضرت ایک بات سنایا کرتے ہیں، اور وہ بات ہے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کی شخصیت بہت زیادہ بافیض اور طاقتور شخصیت تھی۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ مسکین پور ان کا جو مقام تھا، وہاں پر جنگل میں کھیت میں جا رہے تھے، کھیت کی جو ڈول ہوتی ہے اس پر چل رہے تھے۔ اتفاق ہوا کہ سامنے سے ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی غیر مقلد تھا، لہٰذا وہ تصوف کا اور صوفیہ کا مخالف تھا۔ تو وہ خواجہ صاحب کو سلام بھی نہیں کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو تصوف والے لوگ ہیں، یہ تو بدعتی ہیں۔ تو جب سامنا ہی ہو گیا تو اس نے یہ سوچا کہ اب ان کو سلام کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بجائے اچانک اس نے یہ کہا کہ خواجہ صاحب میں حج کو جا رہا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں حج کا ذکر کروں گا تو ان کی توجہ ادھر چلی جائے گی اور پھر یہ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن سامنا ہو رہا تھا، بالکل ڈول ایک ہی تھی، وہ ادھر سے آ رہا تھا، حضرت ادھر سے جا رہے تھے، لہذا گزرنا تو برابر سے تھا ہی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو انہوں نے خواجہ فضل علی قریشی نے اس کے سینے پر، دل پر انگلی لگا کر کہا کہ حج کو جا رہے ہو تو اللہ اللہ کرتے رہنا۔ اب یہ کر کے وہ آگے چلے گئے اور وہ اپنے راستے پر چلا گیا، اور وہ حج کو جانے ہی والا تھا، لہٰذا وہ حج کو بھی چلا گیا۔ اور جب وہ حج سے واپس آیا تو لوگوں نے بتایا جو اس کے قافلے میں تھے کہ یہ تو بالکل ایک الگ آدمی ثابت ہوا اس سفر میں، سارے قافلے کی خدمت کرتا رہا اور بس یہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں اس خواجہ نے میرے دل میں کیا آگ لگا دی ہے۔ آ کر وہ بیت ہو گیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ تو انہی کی یہ بات ہے جو ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں، نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ بات ان کی نقل کرتے ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ خواجہ فضل علی یہ فرماتے تھے۔ پھر خواجہ عبد المالک صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں، صدیقی صاحب کے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں، ہمارے شیخ نے بھی اور مشائخ نے بھی ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اور اب اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ کہنے کا موقع ہے، اور میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، میں زامبیا میں کہہ چکا ہوں یہ بات، یا ملیشیا میں، اب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، بالکل میں علی الاعلان کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کی نسبت رکھنے والے ایک ادنا فرد کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے بھی، ہمارے شیخ نے بھی ہمیں کبھی اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ لہٰذا اسی کو سمجھنا ہے اور اسی پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تصوف کا جو خلاصہ ہمارے اکابر کے یہاں ہے وہ شریعت کا اتباع ہے۔ تصوف کے موضوع پر جب کبھی بات ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو
اس کی شاخیں اور اس کے موضوعات اتنے زیادہ مختلف ہیں کہ ایک عام آدمی ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ تصوف کے نام کو اتنا زیادہ تقسیم کیا گیا ہے کہ تصوف کے نام پر ایسے ایسے سلسلے دنیا میں وجود میں آئے اور ابھی بھی پائے جاتے ہیں کہ جن میں تصوف سے اشتغال رکھنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی صوفی ہوتے ہیں باقاعدہ۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہے، لیکن قدرت اللہ شہاب جو ایک مشہور آدمی ہے پڑوسی ملک کے، اعلیٰ افسر رہے ہیں، انہوں نے شہاب نامہ ان کی کتاب ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ ہالینڈ میں ایک زمانے میں اپنے ملک کے سفیر تھے، تو انہوں نے ہالینڈ میں جو ایک صوفیوں کا سلسلہ تھا، عنایت علی خان صوفی تھے ہندوستان کے، ان کا سلسلہ تھا، اس کا ذکر کیا ہے تفصیل سے۔ اور اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے خود ہالینڈ کے رہنے والے عیسائی لوگ بھی تھے جن سے ان کے تعلقات تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو تصوف کے جو لوگ مخالف ہیں ان کو کہنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ تصوف میں تو کسی مذہب کی بھی قید نہیں ہے، اور وہ تو ہندو جوگیوں کے کی تعلیمات سے متاثر ہے اور فلاں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر دور میں دین کے معاملات کو صاف ستھرا کرنے کے لیے افراد پیدا کیے ہیں، شخصیات پیدا کی ہیں۔ ہندوستان میں سب سے طاقتور شخصیت جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اصل حقیقت کو ظاہر فرمایا، وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ حضرت امام ربانی سلسلہ نقشبندیہ کے بھی مجدد ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے کو عجیب و غریب انداز سے صاف بھی کیا اور ترقی بھی دی، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلا ہے اور تصوف کے دوسرے سلسلے بھی پھیلتے رہے ہیں۔ ہمارے اکابر دیوبند کا جب وقت آیا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام شعبوں کے صاف کرنے کا کام لیا، دین کے تمام شعبوں کی تجدید کا کام لیا۔ تو اسی میں سے تصوف کا بھی معاملہ ہے کہ اس بیچ والے وقفے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی نقشبندی سلسلے میں بھی اور چشتیہ میں بھی اور دوسرے سلسلوں میں بھی جو کچھ ادھر ادھر کی چیزیں شامل ہوئیں۔ اصل میں تصوف کے اندر بدعات کا شامل ہونا بہت آسان ہوتا ہے، یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے۔ اس لیے اہل حق کو تصوف کے معاملے میں بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت کے یہاں ایک مرتبہ ایک نام زیر غور تھا اجازت دینے کے لیے، تو وہ قریب ترین آدمی تھے حضرت کے اور نہایت شاندار تربیت یافتہ آدمی، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ حضرت کو تردد ہے، بہت تردد کر رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ اصل میں مجھے پریشانی یوں ہو رہی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، اور تصوف میں بدعت شامل ہونے کا خطرہ بہت رہتا ہے۔ آدمی اگر عالم ہو تو کم سے کم وہ بدعت سے بچا رہے۔ تو پھر ایک ساتھی نے بتایا کہ حضرت وہ باقاعدہ پڑھنا شروع کر چکے ہیں اور سال سوم تک کی کتابیں، وہ انجینئر تھے اصلاً، وہ صاحب سال سوم کی کتابیں اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ پتہ چلا کہ باقاعدہ عالم بننے کے راستے پر چل رہے ہیں تو پھر حضرت مطمئن ہو گئے، کافی ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اکابر نے تصوف کے تمام سلسلوں کو سنت کے تابع بنا دیا۔ تصوف کا جو لفظ ہے وہ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا، لیکن اصل چیز وہ ہے جو قرآن کریم کی آیت ہمارے عزیز مولانا قاری محمد عثمان صاحب نے تلاوت کی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض میں سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر جو ذمہ داری بیان کی ہے، انسانوں کو ٹھیک کرنا، انسانوں کو صاف ستھرا کرنا، ان کو برائیوں سے پاک کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہمارا تصوف ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آبیتی میں جو لکھا ہے کہ اس زمانے کے مشہور قائد مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو رئیس الاحرار کے نام سے مشہور تھے،
ان کی شیخ سے بے تکلفی تھی. وہ آئے، شیخ لکھتے ہیں کہ میں قرآن شریف کا دور کر رہا تھا، قرآن شریف سنا رہا تھا، زینے پر کسی کے جلدی جلدی چڑھنے کی آواز آئی. دیکھا تو رئیس الاحرار کھڑے ہیں. آ کر کہنے لگے بھائی جی رائے پور جا رہا ہوں، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، جواب تیار رکھیو، پرسوں میں واپس آؤں گا تو جواب لے لوں گا. تو شیخ نے کہا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب پرسوں کو لوں گا. شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی لیتے جاؤ جواب. اور وہ جواب یہ ہے کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے بتایا کہ سارے اعمال کی روح نیت ہے. نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، نیت غلط ہوگی عمل غلط ہوگا. اور اعلیٰ معیار بتایا عبادت کا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یعنی اعمال کا اعلیٰ درجہ، ایمان کا اور دین کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اتنا تو ضرور یاد رکھ سکتے ہو. تو یہ شیخ نے کہا کہ یہ تصوف ہے، تصحیح نیت، ابتدا انما الاعمال بالنیات سے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر. ابھی وہ رئیس الاحرار کہنے لگے کہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ تم یہ جواب دو گے تو یہ اشکال کروں گا، یہ جواب دو گے تو یہ اشکال کروں گا، تم نے تو جڑ ہی کاٹ دی سارے اشکالات کی. شیخ نے کہا کہ ہمارا تصوف یہی ہے، ہمارے سارے اکابر نے اسی پر محنت کی ہے. اور ہمارے اکابر یعنی علمی اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مربوط ہیں، اور شاہ ولی اللہ خود روحانی اعتبار سے حضرت مجدد کے سلسلے میں ہیں. تو اس اعتبار سے مجدد صاحب کا جو طریق ہے اور مجدد صاحب کی جو فکر ہے وہ ہمارے یہاں ہر اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ شامل ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو، جس کو میں اتباع سنت کے نام سے کہہ رہا ہوں، میں نے بھی کہا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ہمیں الحمدللہ یہ کہنے کا موقع ہے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے. ایک آدمی اپنی عادت کے اعتبار سے کوئی کام کرتا ہو تو اس کے طریقے پر چلا جائے تو بدعت ہو جاتی ہے، سنت کا اتباع کیا جائے تو بدعت نہیں ہوتی ہے. یعنی مثلا میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مثلا میری عادت اگر صدری پہننے کی ہے اور مجھ سے تعلق رکھنے والے سب یہ کرنے لگے کہ صاحب ہمارا جو وہ ہے وہ صدری پہنتا ہے لہذا ہم بھی صدری پہنیں گے، یہی بدعت بن جائے گی. کسی عام آدمی کے، کسی امتی کے طریقے کو اصل بنا لینا یہ بدعت بن جاتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہنما ہیں. ان کی جو بھی بات ہے، ان کا جو بھی طریقہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرنے والا بدعت سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ ہے وہ راستہ جس پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. یہی اکابر دیوبند کا راستہ ہے اور یہی ہمارے اکابر تصوف کا راستہ ہے. اب اس راستے پر کیسے چلا جائے گا؟ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں سنت کے اتباع کی تشریح کی ہے. اور ہمیں تو کچھ توفیق پڑھنے وڑھنے کی زیادہ ہوتی نہیں، ہم نے تو اپنے حضرت سے یہ ساری چیزیں سن رکھی ہیں. اللہ نے حضرت کو یہ سعادت بھی دی ہے کہ انہوں نے مکتوبات امام ربانی کو باقاعدہ سلقن ضبقن پڑھا ہے. ان کے جو شیخ اول تھے حضرت مولانا زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے. ان کی کتاب عمدۃ الفقہ مفتیان کے یہاں مراجع میں شمار ہوتی ہے، اور وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے. انہوں نے مکتوبات کا ترجمہ بھی کیا، شرح بھی لکھی، حضرت کے جو پہلے شیخ تھے. تو حضرت کو مکتوبات امام ربانی کے مضامین پر عبور ہے. اس میں سے ایک مکتوب کو حضرت نے بیان فرمایا، اس کے آدھے حصے کا خلاصہ مجھے بیان کرنا ہے، آدھے سے بھی کم کا. چونکہ حضرت مجدد نے اس مکتوب میں یہ بتایا ہے کہ اتباع سنت جس کو کہا جاتا ہے اس کے 7 درجے ہیں.
7 قدم کا لفظ انہوں نے لکھا ہے۔ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں، مگر اس 7 میں سے اخیر کے جو 4 ہیں، 3 کے بعد 4 5 6 7 وہ چاروں تصوف کی اعلیٰ اصطلاحات سے پر ہیں اور وہ عام آدمی کے کام کے، ہم جیسے آدمی کے کام کے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تو ان کا سمجھانا مشکل ہے، تو اس میں سے جو شروع کے 3 ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں، اور اسی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سنت کے اتباع کا مطلب کیا بنتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتباع سنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو۔ دوسرا قدم یہ ہے اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو۔ تیسرا قدم یہ ہے اپنے تمام اعمال کی کیفیات کو سنت کے مطابق بنا لو۔ بس یہ 3 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ پہلی چیز، تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنانا۔ پہلے ایک بات یہ بات سمجھ لیں، سنت کے مطابق بنانا اپنے اعمال کو اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا جو ہم سے مطالبہ ہے، ہم اس کو اپنے لیے کوئی مشکل کام نہ سمجھیں، بلکہ اچھی طرح اس بات کو محسوس کر لیں، سمجھ لیں کہ زندگی کے مختلف جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، ہر کام کرنے کا ایک طریقہ کوئی نہ کوئی ہمیں اختیار کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح تو وہ کام کرنا ہی ہے نا۔ اب اگر اس کام کو ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں تو وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ کرنا تو ہے، ایک ہی طریقے سے کرنا، کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک سنت کے مطابق اور ایک سنت سے ہٹ کے۔ پڑھ تو رہے ہیں نا نماز، کوئی نیا کام کرنے کو نہیں کہا جا رہا، بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سنت کے مطابق ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، چلنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ سنت کے مطابق ہے، ایک طریقہ سنت کے خلاف۔ بس یہ کہا جا رہا ہے کہ سنت والے طریقے کو اختیار کر لو، تو کوئی نئی ڈیوٹی نہیں رکھتی۔ اتباع سنت کی ذمہ داری جو ہے، اتباع سنت کی جو گزارش ہے، اس میں ہماری ڈیوٹی بڑھتی نہیں ہے بلکہ آسان ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے اور کامیابی کی گارنٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہے جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ مجھے نئی دلی ریلوے اسٹیشن جانا ہے، تو ایک راستہ تو کوئی لمبا والا راستہ ہو اور آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، ایک راستہ آپ کو مختصر معلوم ہے، تو اس کے لیے آسانی کس میں ہے؟ جو مختصر راستہ ہے آپ وہ بتا دیں اس کو کہ اس طرح چلے جاؤ، بس جانا تو کسی نہ کسی راستے سے ہے، مگر خود اس کے لیے آسان ہے وہ راستہ جو جاننے والا بتا رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ عالم ہے، یہ ان کا معیار ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی کوئی بات بھی اپنے ارادے اور خواہش سے نہیں ہوتی، وہ سب وحی الہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات پکی ہے کہ سنت جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اب کوئی انسان اگر سنت کے مطابق زندگی گزارے تو 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک تو اس کو ناکامی کا ڈر نہیں رہے گا، دوسرے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور انسانی دنیا میں جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کی گئی ہے وہ شخصیت بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بہت زیادہ محبتیں کسی نہ کسی سے کی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے چاہنے والے لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن جتنے چاہنے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، اتنے چاہنے والے دنیا میں کسی کے نہیں ہوئے، تو حضور محبوب ہیں۔ ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر سنت کے ساتھ محبوبیت جوڑ دی ہے، لہٰذا جو آدمی جتنی زیادہ سنت پر عمل کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو زندگی کو آسان بنانا اور دنیا میں محبوب بن جانا، اس کا راستہ بھی سنت کا اتباع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بھی محبوب ہیں، انسانوں کے بھی محبوب ہیں، تو
تو حضور کے طریقے پر چلنے والا آدمی بھی اللہ کا پسندیدہ انسان بنتا ہے اور انسانوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہی راز ہے اتباع سنت کی زندگی گزارنے والے حضرات کی مقبولیت کا۔ ہم نے اس کے نظارے اپنے حضرت کے یہاں دیکھے ہیں اور اکابر کے یہاں پڑھے اور سنے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی محبوبیت کا جو عالم تھا وہ کچھ عجیب و غریب تھا۔ ہم نے سنا کہ جلال آباد کے مدرسے میں جلسہ تھا، بھیڑ بہت تھی، حضرت اس میں جایا کرتے تھے، حضرت وہاں مسیح اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے تو وہاں جلسے میں جانا ہوتا تھا۔ حضرت وہاں مسیح اللہ صاحب نے حضرت کی راحت کے خیال سے اعلان کر دیا کہ مسافہ نہیں ہوگا۔ اب مسافے کے لیے لوگ پریشان تھے۔ ایک دیہاتی قریبی کھڑا تھا، اس نے سوچا کہ مسافہ تو اب ہونے کا نہیں، کیا کروں؟ تو اس نے جلدی سے حضرت کا کرتا پکڑا اور یوں کہا کہ تو ہی مدنی تھوڑا، تارا کرتا بھی مدنی، یعنی اپنی محبت کا اظہار اس نے اس طرح سے کر دیا۔ جدھر چلے جاتے تھے ایک خلقت کا ہجوم ہو جاتا تھا۔ اور یہ ان کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جہاں جہاں کا انہوں نے سفر کیا وہاں وہاں ہدایت آ گئی اور وہاں مدرسے قائم ہو گئے، بدعت ختم ہو گئی، سنت پھیل گئی۔ یہ حضرت کے بارے میں سنا ہے۔ اور میں نے مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ لفظ ہے، وہ کہنے لگے حضرت کے بارے میں تواتر سے سنا ہے، جگہ جگہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں وہ گئے ہیں۔ جس سے پہلے جیسے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی صحبت میں جو کچھ دیر رہ لیا وہ ساری عمر کے لیے متبع سنت بن جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی تاثیر تھی کہ جہاں بھی وہ گئے وہاں سے بدعتیں ختم ہو گئی اور سنت وہاں عام ہو گئی۔ تو کہنا یہ تھا کہ سنت پر چلنے کو ہم اپنے لیے کوئی الگ ڈیوٹی تصور نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ جی ہمیں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرو۔ بھائی کسی نہ کسی طرح تو کرو گے نا، اس کو سنت کے مطابق کر لو، آسان ہو جائے گا۔ سنت کے مطابق کر لو، ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، صحیح ہونے کی گارنٹی مل جائے گی اور انجام اچھا ہونے کی گارنٹی مل جائے گی، کامیابی کی گارنٹی مل جائے گی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا کر اب سنیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ سنت پہ چلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو۔ ظاہری اعمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے اکثر کام آ گئے، بسم اللہ کریں عبادات سے، ساری عبادتوں کو سنت کے طریقے پر کرو۔ نماز پڑھو سنت طریقے پر پڑھو، روزہ رکھو سنت طریقے پر رکھو، زکوٰۃ ادا کرو جو سنت طریقہ ہے ویسے کرو، حج کرو سنت کے مطابق کرو، صدقہ خیرات کرو سنت کے مطابق کرو، نفلیں پڑھو سنت کے مطابق پڑھو۔ جتنے عبادت کے کام ہیں، جو بھی کام کرنا ہے سنت کے مطابق کرو۔ عبادات کے بعد نمبر آئے گا معاملات کا، معاملات سنت کے مطابق ہوں۔ جب کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو شریعت و سنت کے مطابق، اب جب سنت کے مطابق ہوگا تو ناجائز کی تو گنجائش ہی ختم ہو گئی، حرام کی تو گنجائش ہی ختم ہو گئی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جائز میں بھی سنت والا راستہ کرنا ہے اختیار۔ اور صاحب معاشرت بھی ظاہری اعمال میں آئے گی، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تجارت کے پارٹنر کے ساتھ، ملاقاتیوں کے ساتھ، سفر کے ساتھیوں کے ساتھ، جس سے بھی واسطہ پڑے، جس انسان سے واسطہ پڑے، اس کے ساتھ جو برتاؤ ہو وہ سنت کے مطابق ہو۔ سوچنے ذرا اس تفصیل کے ساتھ ساتھ نیچے نیچے یہ سوچتے ہوئے بھی چلیے ہمارا کیا کیا سنت کے مطابق ہے اور کیا کیا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہم لوگوں نے اپنا نقصان خود ہی بہت زیادہ کر رکھا ہے، اسی طریقے سے کہ ہم کسی کام میں سنت پہ عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بیچ میں بات روک کر کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنے گھر والوں سے واسطہ پڑتا ہے،
محبت بھی ان سے ہوتی ہے، وہ قریب بھی ہوتے ہیں، ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ان کے بغیر کام بھی نہیں چلتا۔ مگر ایمانداری سے سوچ کے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ سنت کے مطابق سلوک کرتے ہوں، بچوں کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہوں، والدین کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ ہمارا حال یہ ہے، ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، پٹائی بھی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ، جو لوگ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان کی پٹائی کی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں پٹائی وٹائی کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ مجھ سے جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں شاید ہی یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ گستاخی میں نے کی ہو۔ مجھے 35 سال 32 33 سال ہو گئے، 35 ہی ہو گئے پڑھاتے ہوئے، 35 طلبہ کی بھی پٹائی نہیں کی۔ مگر ایسے لوگوں کی پٹائی کرنے کو میرا جی چاہتا ہے، سچ کہتا ہوں، جو گھر والوں کے ساتھ زیادتی کریں، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہمارا سلوک سنت کے مطابق چل رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ، میں سوچ رہا تھا مثال کیا تھی، رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ دار وہ ہوتا ہے جس سے ہمارا ایک رشتہ وہ ہے، خونی تعلق ہے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ سب سے زیادہ جھگڑے سگے بھائیوں کے درمیان ہیں، بھائی بہنوں کے درمیان ہیں۔ اگر سنت کے مطابق معاملہ ہوتا تو جھگڑے کیوں ہوتے؟ اگر ہر ایک کا یہ مزاج ہو کہ صاحب اس کا حق پورا پہنچ جائے اس کو، تو جھگڑا ہوگا؟ حق کی بات کر رہا ہوں، وہ تو واجب ہے، لازم ہے، جو کسی کا حق ہے اس کو دینا لازم ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ برتاؤ، اخلاق کا برتاؤ۔ مگر ہم لوگ تو اخلاق کا برتاؤ شاید اجنبیوں کے ساتھ تھوڑا بہت کر لیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو کرنے ہی نہیں جانتے۔ ان کے ساتھ تو وہی سختی کا معاملہ، ان کے ساتھ تو وہی تبادلے کا معاملہ، برابری کا معاملہ۔ تو نے فلاں وقت مجھے ایسا کہا تھا، اب میں بتاؤں گا تجھے، میں نہیں تیرے یہاں آؤں گا، میں تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اچھے اچھے دیندار کہلانے والے لوگ اس حماقت میں مبتلا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، خاصابی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غیرت کی بات ہے ہماری۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بیماری بتا رہا ہوں۔ رشتہ داروں سے جو برائی دل میں رکھتے ہیں وہ غیرت سمجھ کر رکھتے ہیں، حالانکہ وہ غیرت نہیں، بیوقوفی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ ہمیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت کا حکم بتایا گیا ہے وہ یہ کہ دشمنوں کو بھی معاف کرنا ہے۔ رشتہ دار تو رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی کہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ماحول بہت بدلا ہے، لیکن پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کے، اچھے اخلاق کے اور اچھے معاملات کے عادی ہوتے تھے۔ ابھی کسی نے بھیجا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر کا ٹکڑا، اس میں لکھا تھا، عجیب بات ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بدعات کے خلاف بہت سخت تھے، تو جو حضرات بدعات کے سلسلے میں نرمی رکھتے تھے وہ ان کے مخالف تھے، اور جو بالکل بدعتی تھے وہ تو پکے مخالف تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی اس زمانے کے ایک عالم تھے، وہ بھی شاہ اسماعیل شہید سے ان کی بحث ہوتی تھی، مقابلہ آرائی ہوتی تھی، مباحثے چلتے تھے۔ وہ تھانہ بھون گئے، وہاں پر کسی نے ان سے پوچھا کہ مولانا اسماعیل کیسے آدمی ہیں؟ اب آپ دیکھیں، مخالف ہیں اور وہ بدعتی انداز کے آدمی ہیں، اور شاہ اسماعیل سے ان کا رٹاکا چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ان سے پوچھا مولانا شاہ اسماعیل کیسے آدمی ہیں؟ تو مولانا فضل حق نے کہا وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان کے مقابل کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ان کا مقابل ہے۔ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، گویا یہ تعریف کی کہ شاہ اسماعیل ایسے آدمی ہیں کہ ان کے مقابل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان کا مقابل ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ شاہ اسحاق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاہ اسحاق بھی بدعتوں کے مخالف تھے اور وہ محدث تھے۔ شاہ اسماعیل شہید تو شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھتیجے تھے اور شاہ اسحاق نواسے تھے۔ تو جب کہا کہ شاہ اسحاق کے بارے میں کیا خیال ہے، کہنے لگے اس مجلس میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جب جبریل میکائیل کی بات ہوگی تب شاہ اسحاق کا نام لیجیے۔
عجیب لوگ تھے، عجیب بات کہی۔ شاہی صاحب کو یہ کہا جاتا ہے فرشتہ سیرت آدمی کا۔ تو خیر، انسانوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرت، اس کو اچھا بنا لیجئے۔ ہم لوگوں نے اپنے لیے مصیبتیں خود ہی کھڑی کر رکھی ہیں، خواہ مخواہ کے جھگڑے اور صرف زبانی۔ میں نے تو تجزیہ بہت کیا ہے، سوچا ہے 80% سے زیادہ جھگڑے صرف باتوں کے ہیں اور کچھ نہیں ہے، صرف باتوں کے جھگڑے ہیں۔ ختم کر دو، بس ختم ہو جائے۔ تو معاشرت کو سنت کے مطابق بنائیے، اخلاق سنت کے مطابق ہوں، صفات اپنے اندر جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں، وعدہ خلافی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ناپ توڑ میں کمی نہ ہو، سارے معاملات سنت کے مطابق ہوں۔ مجھے سمیٹنا چاہیے، میں تھکنے لگا ہوں اور آپ اکتا نہ جائیں۔ تو تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بناؤ، یہ پہلا قدم ہے اتباع سنت کا۔ اب آدمی سوچتا رہے اور کرتا رہے، میں جو کر رہا ہوں یہ کام اس طرح میں کر رہا ہوں، سنت طریقہ اس میں کیا ہے اس کو معلوم کر لے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا قدم یہ ہے کہ تم اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو۔ باطنی اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جو دل سے ہوتے ہیں۔ دل سے ہونے والے اعمال میں عجیب بات ہے، عمل کا لفظ جب بولیں تو ذہن جاتا ہے کہ اعضاء کے عمل ہوتے ہیں، دل کا کہاں کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کے بہت بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں جن کا بڑا ثواب بھی ہوتا ہے، اور بعض عمل برے ہیں تو گناہ بھی بہت ہوتا ہے۔ دل سے آدمی اخلاص دل میں رکھے، اخلاص نیت، ہر عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دل کا ایک عمل ہے اخلاص نیت۔ اس کے مقابلے میں دل سے دکھاوا کریں تو کبیرہ گناہوں میں، بدترین گناہوں میں ریاکاری ہے۔ دل کے اندر تواضع رکھے، یہ نہایت اعلیٰ درجہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور اس کے مقابلے میں دل میں تکبر رکھے تو اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ ناپسند گناہ ہیں ان میں تکبر کا شمار ہوتا ہے۔ دل کے اندر خیر خواہی رکھے دوسروں کی، یہ سنت کے مطابق عمل ہوا، اور دل کے اندر حسد رکھے، جلن رکھے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے ہمارا۔ جہاں اللہ کے کسی بندے کو کوئی نعمت ملی، پیسہ ملا، عزت ملی، کچھ بھی ملا، ہمارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اسے کیوں ملا؟ ہمارے عزت فرمایا کرتے ہیں، حسد کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دے تو آپ سے مشورہ لے کر دیں، آپ سے مشورہ کریں کہ دوں یا نہ دوں۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا، بے فکر رہیے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ تو حسد بڑا گناہ ہے، کینہ رکھتے ہیں دلوں کے اندر۔ ایک آدمی کی برائی دل میں بیٹھ جاتی ہے، اب اس کی اچھائی بھی بری لگتی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو دل کے تمام اعمال کو، تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بناؤ، یہ سنت کے اتباع کا دوسرا قدم ہے۔ فرمائے کہ تیسرا قدم یہ ہے اعمال کی کیفیات کو بھی سنت کے تابع بناؤ۔ اعمال کی کیفیات میں سب سے بڑھ کر نماز کی کیفیت کی بات ہم کر سکتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھے تو اس کی کیفیت صحیح ہو۔ ہم لوگوں کا قصہ تو ایسا ہے، یعنی ہم واقعتاً اپنے حالات کو دیکھ کر اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ جیسی کیسی آدمی نماز پڑھ لے غنیمت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کم ہیں، نماز پڑھنے والے مسلمانوں میں کتنے کم ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ یعنی اسلام میں جس چیز کو تمام فرائض میں سر فہرست رکھا گیا، اس کو ادا کرنے والے، پابندی سے ادا کرنے والے 10% نہیں ہے۔ جو صحیح تجزیہ علماء کا ہے، بعض علماء نے تو 2% کہہ رکھا ہے۔ میں تو لوگوں سے ڈر کے ذرا سا بڑھا دیتا ہوں کہ کوئی کیا کہے گا کہ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں 10% نمازی نہیں ہے، لیکن اس واقعہ ایسا ہی ہے، پابند نماز 10% نہیں ہے جو جماعت سے نماز کی پابندی کرتے ہوں مسلمانوں میں۔ یہ حال ہمارا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم سوچتے ہیں کہ کیفیات کی بات کہاں کریں، لیکن بہرحال جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں،
وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ حاتم اصم کا ہے غالباً. انہوں نے کہا کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے قدموں کے نیچے پل صراط ہے، اور میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور میرے سامنے میرا مالک اللہ ہے. اس کو دیکھ کر میں سجدہ کر رہا ہوں اور تصور کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ سوچ کر میں نماز پڑھتا ہوں. تو اب آپ سوچیں کہ اس طرح جو نماز پڑھی جائے گی کیسا قرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کا. ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پورے شہر میں گھومتے پھرتے ہیں اور آٹومیٹک نماز ہوتی ہے. ہم لوگوں کی نماز بالکل بول نہیں لگتی ہمیں جلدی سے، اس لیے کہ آٹومیٹک ہوتی ہے. عادت کے مطابق رکوع سجدے ہوتے رہتے ہیں اور پوری 4 ہو جاتی ہے، اس لیے کہ 4 دکانوں کا حساب پورا ہو جاتا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، شیخ الاسلام ان کو لکھا جاتا ہے. یہ دونوں بیعت تھے سید صاحب سے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ اسماعیل شہید تو استاد بھی تھے، پھر بھی ان سے بیعت تھے اپنے شاگرد سے. ایک مرتبہ ان دونوں حضرات نے سید صاحب سے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھیں جیسے صحابہ پڑھا کرتے تھے. آئے سمجھ میں؟ ہم لوگوں کی تمناؤں کا اور ان کی تمناؤں کا معیار الگ الگ ہے. ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارا مکان ایسا بن جائے جیسے فلاں آدمی کا مکان ہے، ہم کپڑا ویسا پہنے جیسا فلاں آدمی پہنتا ہے، ہمارے گھر میں کھانے کا معیار ایسا ہو جیسا فلاں کے گھر میں ہے، ہمارا عہدہ ایسا ہو جیسے فلاں آدمی کا ہے، ہمیں شہرت ویسی ملے جیسے فلاں کو ملی ہے. ہماری تمنائیں یہ ہوتی ہیں. ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرنا چاہتے، انعام لینا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ملتا. اور وہ اپنے حصے کا کام کرتے تھے، انعام کی فکر نہیں تھی، انعام تو بس اللہ کیا لینا تھا. تو تمنا یہ ہے کہ صحابہ جیسی نماز پڑھیں. سید صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے عشاء کے بعد تشریف لائیں. عشاء کے بعد بیٹھ گئے. حضرت نے کہا کہ ایسا کریں سنت کے مطابق کرتے تھے، سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیے، اس طرح سے کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے. دونوں حضرات چلے گئے اور نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، اور دل میں یہ احساس ہوا کہ یہ اچھی نہیں پڑھی گئی، جیسی پڑھنی تھی ویسی نہیں ہوئی، لہذا دوبارہ نیت باندھ لی اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی. سلام پھیر کے پھر وہی احساس غالب ہوا، پھر نیت باندھ لی، پھر وہی احساس، پھر نیت باندھ لی. اس طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. مؤذن کی جیسے آواز آئی تو دونوں رونے لگے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے اور 2 رکعت ہم ڈھنگ کی نہیں پڑھ سکے، اللہ معاف فرمائے. اور یہ کہتے ہوئے سید صاحب کے پاس پہنچ گئے. وہیں تھے وہ کہ حضرت ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، اللہ معاف کرے، ہم سے تو ابھی تک 2 رکعت صحیح نہیں پڑھی گئی. حضرت نے کہا سید صاحب نے کہ ہو گئی صحابہ جیسی نماز. صحابہ کے بارے میں قرآن میں یہی تو ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. رات کو کم سوتے تھے اور صبح کو استغفار کرتے تھے. یعنی صحابہ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کر کے استغفار کرتے تھے کہ ہم سے صحیح عبادت نہیں ہوئی، وہی آپ نے کر لیا، ساری رات عبادت کی اور اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ ہے وہ کیفیت جو چاہیے. ہم لوگوں کا کیسے بنے گا یہ کام؟ ہمارا قصہ تو ایسا ہے کہ ہم تو گناہ کر کے اللہ سے استغفار نہیں کرتے، وہ عبادت کر کے اللہ سے استغفار کرتے تھے. تو ہمیں تو بدلنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت یہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے سلسلوں میں کرائی جاتی ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دلوں کی کیفیتیں بدلیں. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 3 قدم ہوئے. پہلا یہ کہ تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو، دوسرا ہے کہ تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بنا لو، اور تیسرا ہے کہ تمام اعمال کی کیفیات کو سنت کے تابع بنا لو.
اور اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ لیں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت معتبر ہوں گی جب ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے احباب نے تو ترجمہ ہی یہ بنا رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ رکھو، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ، بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ اب یہ عقیدے کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے معاملات میں یہ کمزوری بھی چل رہی ہے عام طور پر، اس لیے کہ ہم جب کسی آزمائش کا اللہ بچائے شکار ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں شکایت پیدا ہوتی ہے، اور وہ شکایت کس سے ہوتی ہے؟ غور کریں گے تو اللہ ہی سے ہوتی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ سے شکایت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے شکایت کا مطلب وہ ہم نے اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھا۔ بندہ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں اس طرح کریں، ہمارے ساتھ وہ ان کو اختیار ہے، اور جو کچھ وہ کریں وہ انصاف ہے، اور جو کچھ کریں وہ رحمت ہے۔ اگر یہ بات بندے کے ذہن میں رہے تو زندگی آسان ہو جائے۔ تو اللہ پر پورا اعتماد، بھروسہ اور توکل کے معنی میں بھی، اور اس معنی میں بھی کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے بھائی اور بہنیں تو پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہوا تو وہ فلاں نے بند کر دیا، لہٰذا علاج کراؤ، تعویذ کراؤ۔ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو فلاں نے جادو کر دیا، یعنی گویا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، فلاں اور فلاں بندوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا زندگی میں، جو عملاً ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے بندوں کو مختار مان رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور روکنا چاہے تو وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ اللہ کی طاقت ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال عقیدہ صحیح کرنے کے بعد پھر یہ کام آدمی کرے کہ اپنے تمام ظاہری اعمال کو، تمام باطنی اعمال کو اور اعمال کی کیفیات کو سنت کے تابع بنا لے، تو کہا جائے گا کہ اس نے سنت پہ عمل کیا۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے میں گویا کم علمی اور میرے ناقص مطالعے کے ساتھ جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا، یاد آیا، میں نے عرض کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ راستہ عطا فرمائے جو سنت کا راستہ ہے، یہ راستہ جو ہمارے اکابر نے ہمارے لیے واضح کیا ہے، اور دنیا میں جینے کا سب سے شاندار راستہ یہی ہے، محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا سواء، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت کا راستہ، جس کا دن رات دونوں شاندار اور روشن ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی اسی طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ان حضرات کو جنہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور موقع دیا اور ہمارے ساتھ بیٹھے، اللہ ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ جی کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بیعت کے لیے آئے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ جو حضرات بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ بیعت کی نیت سے کلمات پڑھ لیں۔ جو کسی دوسرے شیخ سے بیعت ہیں اور وہ شیخ حیات ہیں، وہ بیعت کی نیت بالکل نہ کریں، بلکہ وہ یہ کریں کہ اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ شیخ ہونے کے لیے بالکل ضروری نہیں کہ وہ چشتی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، فلاں ہو، ضروری ہے کہ دیوبندی ہو۔ کیوں مولانا؟ ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ اہل حق میں سے ہوں، بس۔ اتباع سنت ساری چیزوں کا خلاصہ ہے۔ اس راستے پر جو آدمی ہے وہ آپ کا شیخ ہو سکتا ہے۔ تو اب
کچھ حضرات یہاں ارادہ کر کے آئے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں پڑھوا دوں کلمات. تو کلمات جو ہم پڑھتے ہیں بیعت کے لیے وہ وہی ہیں جو توبہ کے لیے بھی پڑھتے ہیں. تو توبہ کی نیت سے سارا مجمع پڑھ لے اور بیعت کی نیت صرف وہ حضرات کریں جو بیعت کے ارادے سے آئے ہیں, اور دعا کے بعد وہ قریب آ کر قلب کی نشاندہی بھی کرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ معمولات بھی شروع کر دیں. معمولات جو ہوتے ہیں تصوف کے سلسلوں میں وہ عملیات نہیں ہوتے بلکہ وہ اعمال ہوتے ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. وہ وظیفے نہیں ہوتے کہ فلاں مقصد حاصل کرنے کے لیے, بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کام ہوتے ہیں. تو وہ 5 چیزیں ہیں جن کو کرنا ہے. استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, صبح و شام 100 مرتبہ. درود شریف پڑھنا ہے صبح و شام 100 مرتبہ. قرآن کریم روزانہ پڑھنا ہے. یہ معمولات کا حصہ ہے باقاعدہ. قرآن کریم کے بارے میں ہم لوگوں کا جو رویہ ہے, جو طرز عمل ہے, وہ انتہائی خطرناک ہے ہمارے لیے. قرآن کے لیے نہیں, قرآن کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. میں نے آج دوپہر ان کے یہاں بات کرتے ہوئے کہا کہ قرآن سے تعلق بڑھانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ قرآن کی حفاظت کرنی ہے, بلکہ قرآن کے ذریعے اپنی حفاظت کرنی ہے. قرآن ایمان کا بھی محافظ ہے اور جان کا بھی محافظ ہے اور روزی کی برکت کا بھی ضامن ہے. ہم لوگ خواہ ادھر ادھر پریشان پھرتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کی تلاوت لازم ہے. قرآن کی تلاوت تو سبھی کریں اور استغفار و درود بھی سبھی پڑھیں, لیکن آپ جنہوں نے بیعت کی ہے وہ باقاعدہ اس کو ضروری سمجھ کر کریں. استغفار, درود شریف, ایک تسبیح صبح شام, اور قرآن کریم کی تلاوت روزانہ جتنی ہو جائے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں, ناغے کے بغیر کریں. چوتھا کام ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا ارادہ کرتے ہوئے عادت ڈالیں, یعنی بار بار ذہن میں لائیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سب کام اپنے کرتے پھریں, جہاں جانا ہو جائیں, جو کام کرنا ہو کریں. ذہن میں یہ رہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں, جو کچھ بھی کروں, اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ استحضار ہوگا تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. اور 5واں کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ. مراقبے کے بارے میں ذرا سا 1 منٹ میں بات کرنا چاہوں گا. 2 باتیں. ایک تو یہ کہ مراقبے کا صحیح طریقہ جو ہے اس کو سمجھ لیں. بعض جگہ کچھ اضافے ہو جاتے ہیں. بعض جگہ میں گیا تو محسوس ہوا ایسا. صرف یہ ہے کہ دل سے اللہ اللہ کہنا ہے. ہمارے حضرت جو بتاتے ہیں ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں, آنکھ بند کر لیں, نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے. حضرت کے الفاظ یہ ہوتے ہیں. اور میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے, دور ہو رہی ہے, اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اب جتنی دیر بیٹھیں تو دل سے کہیں اللہ اللہ, سوچیں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ, یعنی ذکر کرنا ہے اس میں ذات کا, مگر زبان سے نہیں کرنا ہے, دل سے کرنا ہے. یہ مراقبے کا صحیح طریقہ ہے. باقی اس میں ہو ہا آواز یہ وہ یا سانس سے کوئی آواز کچھ نہیں چاہیے, یہ غلط ہے. صرف اس طرح سے بیٹھ کر سوچنا ہے. وہ دل کے اندر پھر وہ جو بات پیدا ہوگی اس کا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. دوسری بات یہی کہنی ہے کہ یہ بہت ضروری کام ہے اور اسی سے اصل انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. جیسے چشتیہ کے یہاں ذکر جہری ہوتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اصل ذکر جہری میں ہر وقت لگا کے رکھنا چاہتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ دل پر اس کی چوٹ پڑے تو دل بدلے.
جب دل بدلے گا تو گناہ چھوٹیں گے، شریعت پر عمل آسان ہوگا۔ یہی اس کا مقصد ہے، اصل مقصد یہی ہے۔ بیماریوں کا علاج اسی سے ہوتا ہے، تو اس کو زبردستی کریں۔ جب شروع میں عادت نہ ہو تو کوشش کر کے کریں، اور اگر آپ کو ذوق لگ گیا تو یہ خود زبردستی پھر ہو جایا کرے گا، آپ چاہیں نہ چاہیں وہ خود کرا لیا کرے گا اپنے آپ۔ ایسا مزہ پھر اس میں ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے لذیذ کام اللہ کی یاد ہے، اچھی طرح یقین کر لیں۔ ہم جیسے گناہ گار بھی آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مزیدار کام ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ بہرحال یہ 5 کام ہیں، ان کو کریں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا۔ اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور۔ اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہوئے، اے اللہ یہاں جمع ہونے کا مقصد ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں آپ کو پانا تھا، آپ کو راضی کرنا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات بن جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم چاہتے یہی ہیں، ہم دل سے چاہتے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ، ہمارے جمع ہونے کا مقصد توبہ کرنا تھا اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اگر آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا۔ آپ اگر راضی نہیں ہوں گے، ہمیں معاف نہیں کریں گے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اپنے بندوں سے محبت حالانکہ اللہ، ہم آپ کے جیسے گندے بندے ہیں، ہمیں خبر ہے اور آپ کو بھی خبر ہے، آپ تو ہمارے معبود ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمی سے پاک ہیں، اولاد و والد سے پاک ہیں، بیوی سے پاک ہیں، ضرورت سے پاک ہیں، فائدہ اٹھانے کی ضرورت سے پاک ہیں۔ آپ کا نام بلند ہے، آپ کی شان بڑی ہے۔ اے اللہ، آپ خالق و مالک ہیں۔ اے اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، آپ مختار کل ہیں۔ اے اللہ، آپ قدوس و سلام ہیں۔ اے اللہ، آپ جبار و متکبر ہیں۔ اے اللہ، آپ کی شان بہت بڑی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم گندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضرورتوں سے لت پت ہیں، گندگیوں سے لت پت ہیں، گناہوں کے ڈھیر ہم نے اکٹھے کر رکھے ہیں۔ اے اللہ، اس کے باوجود ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے یہی معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجئے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم نے جن بزرگوں کا تذکرہ کیا اور یہاں بھی آپ کے کچھ اچھے بندے وقت گزار کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حافظ عبدالرشید صاحب، حافظ معراج صاحب اور ان کے اکابر اور سلسلے کے لوگ۔ اے اللہ، ان کی زندگیاں بھی آپ کی رضا کے لیے گزر گئیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی اس جگہ پر سچی پکی توبہ اور اچھی زندگی کا راستہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم نے سنت کی باتیں کی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اس گناہ گار کو بھی اور سارے سننے والوں کو بھی اتباع سنت نصیب فرما دیجئے۔
اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، متعلقین میں، اہل ایمان میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ دے دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کے بچے بگڑ گئے ہیں اللہ ان کو نیکوکار بنا دیجئے، اے اللہ جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں صحیح وقت پر آسان فرما دیجئے، اے اللہ جو بیٹیاں گھروں میں پریشان ہیں ان کو سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، اولادوں کے غم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنی رحمت، اپنی توفیق، اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجئے، اے اللہ یہاں بڑی تعداد میں علماء بھی جمع ہوئے اس گناہگار کے ساتھ میں بیٹھے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، جو بھی احباب جمع ہوئے سب کے آنے کو قبول فرما لیجئے، ہمارے جمع ہونے کو خیر پر فرما دیجئے اور جدا ہونے کو بھی خیر پر فرما دیجئے اور ہمارے جمع ہونے کو نافع اور مقبول بنا دیجئے، اے اللہ اس امت کے کاموں میں اے اللہ خیر و برکت، عزت، وقعت، عافیت مقدر فرما دیجئے، وبائی بیماری کی وجہ سے دین کے جو کام رکے ہوئے ہیں یا اپنے رنگ پر نہیں آئے، اے اللہ اپنے فضل سے سب کاموں کو، مدارس کے کام کو، دعوت و تبلیغ کے کام کو، اصلاحی کاموں کو، حرمین شریفین کی حاضری کو اور دین کے ہر کام کو پہلے سے زیادہ رونق اور قوت اور حشمت کے ساتھ جاری فرما دیجئے اور اپنی خاص مدد شامل حال فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کے خدام کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ اس امت کی جو آپ کا کلمہ پڑھتی ہے، جو آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتی ہے، اے اللہ اس امت کی مدد فرما دیجئے اور اس کو اس کی عظمت رفتہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری بات پہنچانے کے لیے آپ کی بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں ہے، اے اللہ دنیا میں کوئی بھکاری ایک دروازے پر جاتا ہے نہ ملے تو اس کے سامنے 10-20 دروازے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کو ضرور مل سکتا ہے، لیکن ہم ایسے بھکاری ہیں ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ مانگنے کے لیے کوئی در نہیں ہے، اور اے اللہ ہم آپ کے بھروسے پر کہتے ہیں کہ ہم کسی اور در پہ ہاتھ پھیلانا بھی نہیں چاہتے، ہم آپ کے ہی در سے لینا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے، اے اللہ قبول فرما لیجئے ان ساری دعاؤں کو بھی اور اس سے پہلے اور بعد کی دعاؤں کو بھی اے اللہ قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارے تمام اہل محبت کو، دعاؤں کے لیے کہنے والوں کو، دعاؤں کا حق رکھنے والوں کو، ہمارے محسنین کو شامل فرما لیجئے، اے اللہ سب کے حق میں دعائیں قبول فرما لیجئے، ہم سب کے سامنے کچھ نہ کچھ کام ہوں گے اور رکاوٹیں بھی ہوں گی، ضرورتیں بھی ہوں گی، مشکلات بھی ہوں گی، اے اللہ کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دیجئے، مشکلات سے بچا لیجئے، ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے اور ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے اور بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔